السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا دوسرا سبق ہیلتھ اینڈ ڈیسیز صحت اور امراض کا مطالعہ کریں گے۔ صحت کسی مرض میں مبتلا نہ ہونا ہی صحت نہیں، بلکہ جسمانی، دماغی اور سماجی طور پر پوری طرح چاق و چوبندی کی حالت صحت کہلاتی ہے۔ مرض جسمانی یا نفسیاتی طور پر جسم کے اہم حیاتی افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والی حالت بیماری کہلاتی ہے، جیسے ذیابیطس، زکام، دمہ، امراض قلب وغیرہ۔ ہر مرض کی وجوہات اور علامتیں مختلف ہوتی ہیں۔ امراض کی ان کی مدت کے لحاظ سے اور وجوہات کے لحاظ سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ آئیے ہم امراض کی جماعت بندی کس طرح کی گئی ہے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ امراض کی قسمیں، انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم مدت کے لحاظ سے اور دوسری قسم وجوہات کے لحاظ سے۔ مدت کے لحاظ سے جو امراض ہوتے ہیں انہیں دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلے طویل مدتی یعنی دائمی امراض، اسی طرح شدید امراض۔ وجوہات کے لحاظ سے ہونے والی بیماریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا موروثی امراض اور دوسرا اکتسابی امراض۔ اکتسابی امراض کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا معتدی امراض جیسے زکام، انفلوئنزا، ڈینگو وغیرہ۔ اسی طرح دوسرا غیر معتدی امراض یعنی ذیابیطس، امراض قلب وغیرہ بیماریاں۔ آئیے اب طویل مدتی یعنی دائمی امراض کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دائمی بیماری ایسی بیماری ہے جو طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ دائمی بیماری سے بچا جا سکتا ہے یا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ طویل مدتی یعنی دائمی امراض کی وجوہات: تناؤ، سگریٹ نوشی، ضرورت سے زیادہ شراب پینا، ذہنی دباؤ، سورج کی روشنی کا ضرورت سے زیادہ نمائش یعنی زیادہ سورج کی روشنی میں کام کرنا۔ ان میں سے بہت ساری دائمی بیماریوں کی وجوہات کے عوامل جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں ان میں شامل ہیں۔ احتیاط: جسمانی سرگرمی میں باقاعدہ سے حصہ لینا، صحت مند کھانا، تمباکو نوشی نہیں کرنا، اسی طرح شراب پینے سے پرہیز کرنا۔ شدید امراض ایک بیماری یا خرابی کی شکایت ہے جو تھوڑی دیر تک جاری رہتی ہے، تیزی سے آتی ہے اور اس کے ساتھ الگ الگ علامات ہوتے ہیں۔ شدید امراض کی وجوہات: سنگین حالات اکثر وائرس یا انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ منشیات یا دواؤں کے غلط استعمال کی وجہ، اسی طرح گرنے یا حادثے کے نتیجے میں ہونے والی چوٹ کی وجہ سے شدید امراض ہوتے ہیں۔ موروثی امراض بیماری جو جینیاتی طور پر وراثت میں ملتی ہے۔ موروثی امراض ایک نسل سے دوسرے نسل تک عیب دار جینوں کے ذریعے گزرتے ہیں۔ یہ بیماریاں ایک ہی خاندان میں پھیلتی ہیں۔ انسانوں میں کروموزوم والدین سے اولاد تک کے خصائص کو منتقل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثالیں: دمہ، کینسر، ذیابیطس، امراض قلب، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر اور آنتوں کے سوزش کی بیماری اور موٹاپا۔ معتدی امراض آلودہ ہوا، پانی، غذا یا مرض بردار حشرات اور حیوانات کے ذریعے پھیلنے والے امراض معتدی امراض کہلاتے ہیں۔ مثالیں: زکام، انفلوئنزا، ڈینگو۔ معتدی بیماریاں حیاتیات کی وجہ سے ہونے والی خرابی کی شکایت ہیں، جیسے بیکٹیریا، وائرس، فنگی۔ بہت سارے حیاتیات ہمارے جسم میں اور اس پر رہتے ہیں۔ یہ عام طور پر بے ضرر یا اس سے بھی مددگار ہوتے ہیں، لیکن بعض شرائط کے تحت کچھ حیاتیات بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔
آئیے چند معتدی امراض کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دک ٹیوبرکلوسس، اس کی وجوہات جراثیم، مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکیولی۔ اس کا واسطہ مریض کے تھوک، ہوا کے ذریعے پھیلاؤ، طویل عرصے مریض کے ربط میں رہنا، مریض کی چیزیں استعمال کرنا۔ دک کی علامتیں: طویل عرصے تک کھانسی آنا، تھوک کے ساتھ خون آنا، وزن میں کمی ہونا اور تنفس کے عمل میں تکلیف ہونا۔ اس کا علاج: BCG کا ٹیکہ لیں، مریض کو دوسروں سے دور رکھیں، پابندی سے دوا کا استعمال کریں، ڈاٹ علاج باضابطہ طریقے سے پورا کریں۔ یرکان: یہ وائرس ہیپاٹائٹس A B C D E کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ پانی، مریضوں کے لیے استعمال کی ہوئی سوئیاں اور خون کی منتقلی سے پھیلتا ہے۔ اس کی علامتیں: بھوک میں کمی، پیشاب گہرا زرد ہونا، تھکن آنا، متلی، قے وغیرہ ہونا۔ اس کا علاج: پانی ابال اور چھان کر پیے، ضرورت سے فارغ ہونے سے قبل اور بعد میں صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ پیچش، ڈائریا: یہ جراثیم، وائرس، شگیلا، بیسیلس، اینٹیمیبا ہسٹولیٹیکا وغیرہ سے ہوتا ہے۔ یہ آلودہ غذا اور پانی سے پھیلتا ہے۔ اس کی علامتیں: پیٹ میں درد ہونا، پانی جیسے پتلے جلاب ہونا۔ اس کا علاج: غذا ڈھانک کر رکھیں، پانی ابال کر اور چھان کر پئیں، ORS کا استعمال کریں۔ ہیضہ، کالرا: یہ جراثیم ویبرو کالری سے ہوتا ہے اور آلودہ غذا اور پانی سے پھیلتا ہے۔ اس کی علامتیں: قے اور شدید جلاب، پیٹ درد اور پیروں میں درد ہونا۔ اس کا علاج: صفائی کا خیال رکھیں، کھلی رکھی ہوئی غذا استعمال نہ کریں، پانی ابال کر پئیں۔ میعادی بخار، ٹائیفائڈ: یہ جراثیم سالمونیلا ٹائفی سے ہوتا ہے اور آلودہ غذا اور پانی سے پھیلتا ہے۔ اس کی علامتیں: بھوک میں کمی، سر درد، متلی۔ اس کے علاوہ 104 ڈگری فahrenheit تک بخار رہتا ہے۔ اس کا علاج: صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک پانی پیے، ٹیکہ لگوائیں، گندے پانی کے مناسب طریقے سے نکاسی کریں۔ موجودہ دور کے کچھ اہم امراض۔ ڈینگو: مادہ مچھر جمع شدہ پانی میں انڈے دیتی ہے اور ان کی نشو و نما کے لیے سازگار ماحول مہیا ہونے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھر کی مختلف قسمیں مختلف امراض پھیلاتی ہے، جس میں ایڈیز ایجپٹی نام کے مچھر کے ذریعے ڈینگو نامی معتدی مرض پھیلتا ہے۔ یہ مرض فلیوی وائرس کی قسم DEN12 وائرس سے ہوتا ہے۔ ڈینگو کی علامتیں: تیز بخار، شدید سر درد اور قے۔ حلقۂ چشم کا درد ڈینگو کی سب سے اہم علامت ہے۔ خون میں پلیٹلیٹس کی کمی، جس کی وجہ سے جسم کے اندرونی حصے میں جریان خون ہونا۔ سوائن فلو: سوائن فلو کے پھیلاؤ کی وجوہات۔ سوائن فلو خنزیر اور انسانوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ سوائن فلو وائرس کا پھیلاؤ مریض کے ناک اور گلے کے افراز اور تھوک کے ذریعے ہوتا ہے۔ سوائن فلو کی علامتیں: سانس پھولنا یا تنفس میں رکاوٹ پیدا ہونا، حلق میں خراش اور جسم میں درد ہونا۔ سوائن فلو کے وائرس کی تشخیص۔ سوائن فلو کی تشخیص کے لیے مریض کے حلق کے افراز کا نمونہ جانچ کے لیے تجربہ گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ قومی ادارہ برائے علم وائرس، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی NIV پونا اور قومی ادارہ برائے معتدی امراض،
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیبل ڈیسیز NICD دلی کی تجربہ گاہوں میں جانچ کی سہولت موجود۔ ایڈز انسان میں HIV کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے سے انسان کی قوت مدافعت میں کمی آتی ہے اور وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ طبی تجربہ گاہ میں جانچ کے بغیر ایڈز کی صحیح تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ اس کی صحیح تشخیص کے لیے خون کی مخصوص جانچ ہے جو ELISA کہلاتی ہے۔ ایڈز کی علامت مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ HIV سے متاثرہ شخص کو چھونے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے ایڈز نہیں ہوتا۔ HIV سے متاثرہ شخص کی تیمارداری کرنے سے ایڈز نہیں ہوتا۔ HIV سے متاثرہ شخص کے ساتھ معمول کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر معتدی امراض جو امراض چھوت یا ربط سے نہیں پھیلتے انہیں غیر معتدی امراض کہتے ہیں۔ ایسے امراض چند مخصوص وجوہات کی بنا پر انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ غیر معتدی امراض میں پہلا ہے کینسر، سرطان۔ خلیات کی بے قاعدہ تقسیم اور غیر معمولی اضافے کو سرطان کہتے ہیں۔ کینسر خلیات کے گروہ یا گانٹھ کو ملحق ٹیومر کہتے ہیں۔ سرطان کا مرض پھیپھڑوں، منہ، زبان، معدہ، پستان، رحم، جلد جیسے اعضاء میں خون یا کسی بھی نسیج میں ہو سکتا ہے۔ سرطان کی وجوہات: تمباکو، گٹکا، سگریٹ، شراب کا بہت زیادہ استعمال، خوراک میں ریشے دار غذاؤں جیسے پھل، سبزیاں، ترکاریوں کا شامل نہ ہونا، فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال جیسی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ توارث بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کی علامات: طویل عرصے تک کھانسی، آواز میں کرختگی، نگلنے میں تکلیف ہونا، علاج کے باوجود زخم یا سوجن کا کم نہ ہونا، پستان میں گانٹھ نمودار ہونا، بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہونا۔ ذیابیطس، ڈائبٹیز، لبلبے سے خارج ہونے والا محرکاب انسولین خون میں گلوکوز کی مقدار پر قابو رکھتا ہے۔ انسولین کا تناسب کم ہو جائے تو خون میں شکر کی مقدار پر قابو نہیں رہتا۔ اس نقص کو ذیابیطس کہتے ہیں۔ علامت: رات میں بار بار پیشاب آنا، وزن میں بہت زیادہ اضافہ یا کمی ہونا۔ ذیابیطس کی وجوہات: توارث، بہت زیادہ موٹاپا، ورزش یا جسمانی کام کا فقدان، دماغی تناؤ۔ انسدادی تدابیر: ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق غذا اور دوائیں استعمال کرنا چاہیے اور ورزش کی مدد سے اس پر قابو پائیں۔ امراض قلب، ہارٹ ڈیزیز: دل کے عضلات کو خون کے علاوہ آکسیجن اور تغذیاتی مادوں کی فراہمی میں کمی ہو تو دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس حالت میں دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، نیز تناؤ کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے پر فوراً ڈاکٹر کی صلاح لینا اور علاج کروانا ضروری ہے۔ امراض قلب کے علامات: سینے میں ناقابل برداشت درد، سینے میں تکلیف کی وجہ سے شانوں میں، ہاتھوں میں کھچاؤ، پسینہ آنا، گردن اور ہاتھوں میں درد، بے چینی وغیرہ۔ امراض قلب کی وجوہات: سگریٹ نوشی، تناؤ، ورزش کی کمی، ذیابیطس، توارث، خون کا زیادہ دباؤ، موٹاپا، شراب نوشی، جسمانی محنت کی کمی، مسلسل بیٹھ کر کام کرنا اور بد مزاجی،
ٹینشن وغیرہ۔ آئیے امراض قلب کے علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری، بائی پاس سرجری، انجیو پلاسٹی، اسی طرح پیس میکر لگانا، اسٹینٹس ڈالنا اور دل کی پیوند کاری کرنا۔ آئیے اب دواؤں کا بیجا استعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے زیادہ استعمال سے ہمارے جسم پر برے اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ زیادہ مقدار یا بار بار پین کلر کے استعمال سے عصبی نظام، اخراجی نظام اور جگر پر مضر اثر پڑتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کے بہت زیادہ استعمال سے متلی، پیٹ درد، پتلے جلاب، جسم پر پھنسیاں، زبان پر سفید دھبے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ حیوانات کے ذریعے مرض کا پھیلاؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے چوہے، گھونس وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے مکان میں کون سی تدابیر اختیار کی جاتی ہے؟ پالتو کتوں، بلیوں، پرندوں کی صحت کی دیکھ بھال کیوں ضروری ہے؟ کیا کبوتر اور آوارہ حیوانات کا انسانی صحت سے کوئی تعلق ہے؟ چوہے، گھونس، جھینگر کا انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سگ گزیدگی، ریبیز۔ سگ گزیدگی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مرض کے متاثرہ کتے، خرگوش، بندر، بلی وغیرہ کے کاٹنے سے انسان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ سگ گزیدگی کے جراثیم اعصاب کے ذریعے دماغ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی اہم علامت آب گریزی یعنی ہائیڈروفوبیا ہے۔ اس مرض میں مریض پانی سے خوف کھاتا ہے۔ سگ گزیدگی جان لیوا بیماری ہے، لیکن مرض میں مبتلا ہونے سے قبل ٹیکے کے ذریعے مرض سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ کتے کے کاٹنے کے بعد اس مرض کی علامت 90 تا 175 دنوں میں نظر آنے لگتی ہے۔